اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من العزل الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صلوات حضرات گرامی قدر عزاداران امام حسین علیہ السلام، صبح سے آپ سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں۔ گرمی بہت زیادہ ہے، پیاس آپ کو بار بار لگ رہی ہے، کوئی شک نہیں ہے جسم کا تقاضا ہے، لیکن کبھی کبھی جب ٹھنڈا پانی سامنے آتا ہے تو مولا حسین کی یاد آتی ہے۔ اس لیے کہ اسی موقع پر امام مظلوم نے آپ کو یاد کیا تھا کہ اے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، جب بھی ٹھنڈا پانی ہاتھ میں آتا ہے تو کیا حسین مظلوم کی پیاس یاد نہیں آتی؟ آتی ہے۔ سوچئے ذرا سا ایک لمحے کے لیے کہ آپ جو صبح سے شام تک یہاں کھڑے ہیں، کس لیے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں کھڑے؟ کوئی تو مقصد ہوگا۔ آپ جو اپنے گھروں کو چھوڑے ہوئے یہاں ٹینٹ کے نیچے دھوپ میں گرمی میں چل کے آئے ہیں اور صبح سے ابھی تک مسلسل سینہ زنی سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں، کوئی مقصد ہے اس کا یا نہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عزاداری کا مقصد بیان ہونا چاہیے۔ ظفر بھائی توجہ فرمائیے گا، عزاداری کا مقصد بیان ہونا چاہیے، ماتموں میں، جلوسوں میں۔ شان بھائی عزاداری خود ایک مقصد ہے اور مقصد کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ عزاداری خود ایک مقصد ہے۔ ہم مقصد حسین ہونا چاہیے تو مقصد حسین آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مقصد حسین کیا تھا؟ کیا تھا حسین کا مقصد؟ حسین کا مقصد اسلام بچانا، انبیاء کو بچانا، قرآن کو بچانا۔ اب اگر ہماری عزاداری سے اسلام بچ رہا ہے، قرآن بچ رہا ہے، شریعت بچ رہی ہے تو سمجھو یہ مقصد حسین پورا ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اور الحمدللہ عزاداری حسین سے یہ ساری چیزیں بچ رہی ہے۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں۔ مقصد حسین اسلام بچانا، شریعت بچانا، قرآن بچانا، جی اس میں
شریعت میں حرام بھی ہے، حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ الحمدللہ جو عزاداری حسین میں جوان شرکت کرتے ہیں وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ تو اس کا مطلب مجلس حسین، جلوس حسین، عزاداری حسین شریعت کو بھی بچا رہی ہے، اور حسین کا مقصد یہی تھا کہ شریعت بچے۔ تو مقصد تو واضح ہو گیا کہ عزاداری کا مقصد، مجلس حسین کا مقصد، فرش عزا کا مقصد شریعت کو بچانا ہے۔ ایمانداری سے بچائیے۔ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، کیا کسی کی نیت میں فطور ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ کیا کسی کے دل میں کچھ گناہ کا ارادہ ہے؟ نہیں۔ جو بھی فرش عزا پہ آ جاتا ہے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ جب تک یہاں رہو گے تمہاری ضمانت سیدہ لے گی، جب یہاں سے دور چلے جاؤ گے پھر نہیں پتا تم کیا کرو گے۔ لیکن جب تک آپ جلوس میں یا مجلس میں یا عزاداری میں شامل رہو گے تو آپ کی ضمانت سیدہ نے لی ہے۔ یہ مقصد عزاداری ہے، یہ مقصد حسین ہے۔ کتنے لوگ، اتنی تیز گرمی، اتنی تیز دھوپ، آپ کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے عزاداری پر، لیکن کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ ایک رضا مرحوم کا ایک شعر ہے، ظفر بھائی پڑھ دوں۔ 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے۔ مرحوم بھی ثواب میں شریک ہو جائے گے۔ 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے۔ جانے کیا بات ہے شبیر تیرے غم میں ہم جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد کے نام پر۔ جانے کیا بات ہے شبیر تیرے غم میں ہم جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے۔ تو یہ مقصد حسین ہی بیان ہو رہا۔ مقصد حسین یہ ہے کہ ظالم کے سامنے کبھی سر نہ جھکایا جائے۔ مقصد حسین یہ ہے کہ جہاں حق بلند ہوتا ہو وہاں لبیک کہا جائے۔ مقصد حسین یہ ہے کہ جہاں انسانیت زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو اسے آزاد کرا دیا جائے۔ یہ مقصد حسین، یہ مقصد عزاداری۔ عزاداری خود ایک مقصد ہے، اور مقصد کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اچھا، 2 لفظ ہیں، ایک ہے فیض، ایک ہے مقصد۔ فیض ہے عام، فیض تو سمجھتے ہوں گے نا۔ 2 لفظ مقصد اور فیض، فرق کیا ہے؟ فیض، حسین کا فیض سب کے لیے ہے، لیکن مقصد خاص لوگوں کے لیے ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ فیض سب کے لیے، مثلاً کسی نے سبیل حسین لگائی یہاں پر، اب سبیل حسین پہ پانی پینے کے لیے شرط نہیں ہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، کافر ہو، مشرک ہو۔ آپ لگائیں گے بین کسی پر کہ اس سبیل پہ وہی پانی پیے گا جو کلمہ پڑھتا ہو، جو اسلام میں ہو؟ نہیں، جو بھی پیاسا ہوگا، توجہ کیجیے گا، وہ سبیل سے پانی پیے گا۔ اس لیے کہ فیض حسین عام ہے، لیکن توجہ کیجیے گا جبلوں پر، سبیل پہ پانی پی کر فیض سب اٹھا سکتے ہیں، پیاس بجھے گی ثواب نہیں ملے گا۔ توجہ کیجیے گا، میں نے جملہ کیا ہے، سبیل پہ پانی پی کر کسی بھی مذہب والے کو ثواب نہیں ملے گا، پانی ملے گا، ثواب اسے ملے گا جو گھر سے نیت کر کر سبیل پہ آ کے پانی ملے گا، پیے گا، اسے ثواب ملے گا۔ لیکن جو عام لوگ راستہ، مقصد اسے ملے گا جو نیت کر کے عزاداری کرے گا۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ سمجھے؟ کہاں تک سمجھے؟ مقصد اور فیض میں کیا فرق ہے؟ فیض حسینی عام ہے، کوئی بھی سبیل پہ آ کے پانی پیے، کوئی بھی مجلس سنے، لیکن مقصد
اس کے لیے ہے جو نیت کر کے عزاداری کرے گا. جو نیت کر کے عزاداری کرے گا اسی کے لیے یہ حدیث ہے من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. عام بات نہیں ہے، تھوڑی سی دقیق ہے. اس کے لیے جنت ہے. من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. جو حسین پہ روئے گا نیت کر کر اس کے لیے جنت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم عزاداری حسین جنت کے لالچ میں نہیں کرتے. ہے یہاں اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی کہ جو ابھی تک کھڑا رہا صبح سے ابھی تک ماتم کر رہا ہے؟ کیا اس کے ذہن میں یہ نقطہ ہے کہ میں جنت کے لالچ میں ماتم کر رہا ہوں؟ بتائیے. ہے؟ نہیں ہے نا؟ نہیں. جنت کے لالچ میں عزاداری حسین نہیں کرتے. کس لیے کرتے ہیں عزاداری حسین؟ خوشنودی زہرا کے لیے. ہمیں پتہ ہے کہ جس سے زہرا راضی ہو جاتی ہے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے زہرا ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے. قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے میں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جی کس کے بارے میں آیت؟ پڑھے قرآن. اہل بیت کو قرآن سے دے آپ، قرآن سے. اہل بیت کا ذکر قرآن میں ہے. ہم ایسی عزاداری نہیں کرتے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. ہم کبھی اہل بیت کو سلام نہ کرتے راتوں کو اور دنوں میں کھڑے ہو کر اگر اہل بیت کا ثبوت قرآن سے نہ ہوتا. جی یہ آیت معصوم کے بارے میں ہے. جی الذین ينفقون فی السراء والضراء. کچھ لوگوں میں ایسے ہیں کہ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں اور نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. جی فی السراء والضراء. اور کیا کرتے ہیں وہ؟ والکاظمین الغیظ. اور غصے کو پی جاتے ہیں، اور پینے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ عافین عن الناس. لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے. کس کی شان میں آیت ہے؟ پہچانو جس کا تابوت آپ کے سامنے رکھا ہے. جی سید سجاد. یاد نہیں ہے وہ واقعہ کہ جب جناب علی اکبر کا قاتل گھر میں اماں کے لیے پہنچا اور جب چلا ہے واپس یہ کہتے ہوا چلا ہے علی ابن الحسین کیا تمہیں معلوم نہیں ہے شاید میں کون ہوں؟ کیا فرمایا مولا سجاد نے؟ کہا نہیں میں تجھے بھی جانتا ہوں تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں، لیکن عافین عن الناس. ہم لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے. معاف تو کر دیتے ہیں لیکن پوری زندگی روتے رہے. اگر چاہتے سید سجاد وہیں علی اکبر کے قاتل کو قتل کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا ہے. ہاں زیادہ مجھے نہیں سنانا آپ کو. 8ویں امام کی روایت پڑھ دیتا ہوں. 8ویں امام کا ایک صحابی ہے ابن شبیب. بیٹھا ہوا تھا، مولا نے ذکر کیا ابن شبیب ہمارے جد حسین کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا گیا. ابن شبیب نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، جوڑ کے کہتا ہاں مولا کیا تو ہوگا لیکن مثال اچھی نہیں ہے. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح کیسے قتل کیا. مولا رضا فرماتے ابن شبیب سنو گے کیسے قتل کیا؟ کہا جی مولا فرمائیے. کہ ابن شبیب عرب کا یہ دستور ہوتا ہے، آج بھی یہی ہے، کہ جس جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہیں اس کے بچے کو خرید کے لاتے ہیں سال کے شروع مہینے میں اور اس کو پالتے ہیں. جب وہ جوان ہو جاتا ہے، جب اس کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی ذبح نہیں کر دیتے گھر میں، بلکہ جب وہ جوان ہو جاتا ہے اس کو صحرا میں لے جاتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس جانور کو پھر بھگاتے ہیں. جب وہ بھاگ کے تھک کے گر جاتا ہے اس کے بعد اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں.
امام رضا فرماتے ابن شبیب میرے جد حسین کو اسی طرح سے قتل کیا گیا. پہلے کربلا میں میرے جد حسین کو دوڑایا گیا. کوئی خنجر مارتا تھا, کوئی تیر مارتا تھا, کوئی برچھی مارتا تھا, کوئی برچھیوں سے گھوڑے سے گراتا تھا. جب حسین تھک گئے تو شمر کا کند خنجر. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. میرے جد کو اسی طرح سے قتل کیا گیا. چوتھے امام بیٹھے ہوئے تھے, چاہنے والے سے کہہ رہے تھے کہ ہم پہ اتنا ستم ہوا, اتنا ظلم ہوا. اے چاہنے والوں, میرے بابا کے جسم پر ہزاروں زخموں کے نشان تھے. چاہنے والے نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا کیا انسان کا جسم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس پہ ہزاروں زخم لگ جائے؟ سوچنے لگا چاہنے والا. مولا سید سجاد نے کہا انسان کا جسم اتنا بڑا تو نہیں ہوتا کہ جس پہ ہزاروں زخم لگائے جائے, لیکن بتاؤں کیسے لگے میرے بابا حسین کے جسم پر ہزاروں زخم. ربہون علی الرب, ارے ایک زخم کے اوپر دوسرا زخم لگایا جاتا تھا. کوئی ریت پھینکتا تھا, کوئی پتھر مارتا تھا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اس لیے حسین کے جسم پہ بڑے زخموں کے نشان تھے. منہال نے مولا سے پوچھ لیا, مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, کب تک روگے کب تک روگے؟ ہزادارو ایک مرتبہ سید سجاد فرماتے منہال تو نے انصاف نہیں کیا. ارے شہادت تو ہماری میراث ہے, لیکن اے منہال اگر دنیا کی آج ماں بہنیں کسی بھرے بازار میں چلی جائے تو غیرت دار کہتا ہے اے بیٹی اس بازار میں مت جانا جس میں نامحرم کھڑے ہو. ارے میری پھوپھیا شرابیوں کے بازار میں ایک چادر کا سوال کرتی تھی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. تھکے نہیں آپ, تھکے نہیں, اس لیے کہ حسین عصر کے وقت لاشیں اٹھاتے ہوئے نہیں تھکے. آپ کا جلوس تو ختم ہو جائے گا بھی مغرب تک, لیکن ذرا سوچیے زینب جس جلوس کو لے کے چلی ہے 11 محرم سے لے کے زندان شام تک, زینب کبھی تھکی نہیں ہے, زینب کبھی بیٹھی نہیں ہے, شمر کے تازیانے پڑھتے رہے. ہاں زادارو سید سجاد, اے سید سجاد کہتے منہال تمہیں کیا بتاؤں, بازار شام کا راستہ چند لمحوں کا راستہ ہے, لیکن اے منہال اس بازار کو ہمیں پار کرنے میں گھنٹوں لگے ہیں. منہال نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا آخر کیا سبب تھا, آپ کو گھنٹے کیوں لگے؟ سنیں گے عزادارو جملہ, آپ تو رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, آپ کو کوئی تماچا نہیں لگائے گا. رونے کے بعد آپ جا کے سبیل پہ پانی پی لیں گے. آپ کو پتا ہے جب انسان روتا ہے اسے پیاس بہت لگتی ہے. ذرا سوچو زینب مسلسل رو رہی تھی, سید سجاد مسلسل روتے تھے. سید سجاد فرماتے منہال ارے ہجوم اس قدر تھا کہ میری پھوپھی کو چلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. کوئی اس قافلہ پتھر مارتا تھا, کبھی کوئی قافلہ آ کے صدقہ پھینکتا تھا. کمال ہے انتہا جب ہو گئی کچھ لوگوں نے ارے آگ کے شعلے سید سجاد کے اوپر پھینکے. سید سجاد بیان کرتے ہیں منہال میرا ماما میرا سر جل گیا, سکینہ کا سر جل گیا, میری بوبی کا سر جل گیا. ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے تھے, کوئی بجھانے والا نہ تھا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ہاں آزادارو آپ آرام سے بیٹھے ہیں, ذرا زینب سے پوچھے کوئی کبھی صحراؤں میں کھڑی ہے, کبھی بازاروں میں کھڑی ہے, کبھی درباروں میں کھڑی ہے. عزادارو جب 12 محرم کو حسین کا لٹا ہوا قافلہ مقتل سے ہوتا ہوا کوفے کی جانب چلا ہے, پتہ ہے آپ کو سکینہ اونٹ سے کیوں گری؟ کیوں گری سکینہ؟ سکینہ اونٹ سے اس لیے گری کہ شمر نے
سارے بچوں کو بیویوں کے ساتھ اونٹ پہ جکڑا تھا، لیکن حسین کی بیٹی سکینہ کو تنہا اونٹ پہ جگڑا گیا تھا۔ ارے جب اونٹ چلتا تھا سکینہ کی پسلیاں چھل جاتی تھی، دریا کا رک کر کے کہتی تھی اے میرے چچا اس اونٹ سے اتار لیجئے۔ عزادارو یہی تو سبب تھا، حسین کی بیٹی اونٹ سے گر گئی، ادھر سکینہ گری، ادھر حسین کا سر رک گیا۔ وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا جس نیزے پہ حسین کا سر تھا۔ عزادارو جیسے ہی نیزہ زمین میں گڑ گیا، رک گیا، شمر سید سجاد کے قریب پہنچا، پشت پہ تازیانہ مارا۔ حسین کے بیٹے اپنے بابا سے معلوم کر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سید سجاد نیزے کے قریب گئے، بابا اب تازیانے کھانے کی بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ سر حسین سے آواز آئی اے بیٹا سجاد، میری سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، میں کیسے آگے بڑھوں؟ عزادارو سید سجاد پھوپھی کے قریب پہنچے، کہتے پھوپھی اماں غضب ہو گیا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بہن سکینہ اونٹ سے گر گئی۔ عزادارو علی کی بیٹی صحرا میں پیچھے پیچھے جاتی ہے، اے نا سکینہ، اے نا سکینہ، میری جان سکینہ تم کہاں ہو؟ آواز دو۔ عزادارو اب جو چند قدم آگے بڑھائے تو ایک مرتبہ ایک جھاڑی کے برابر سے آواز آئی، آہستہ میری سکینہ سوئی ہوئی ہے۔ اب جو زینب آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی سکینہ کو گود میں لٹائے ہوئے۔ زینب کہتی ہے بی بی تیرا شکریہ، میری بچی شام غریبہ سے نہیں سوئی ہے۔ عزادارو اب تو غریب زہرا کا صبر ٹوٹا، چہرے سے نقاب کو ہٹایا، اے زینب کس کا شکریہ ادا کرتی ہے؟ میں کوئی اور نہیں، تیری کوکجڑی ماں زہرا۔ ارے تو نے مدینہ چھوڑا یا حسین، یا حسین، زہرا نے جنت البقیع کو چھوڑ دیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ہاں عزادارو، ہاں عزادارو، رو جیے، یہ سوچ کے رویا کرے کہ یہ رونا آخری رونا ہے۔ آپ ٹینٹ میں بیٹھ کے حسین کو یاد کر رہے ہیں، حسین نے تپتے صحرا میں آپ کو یاد کیا ہے۔ یاد کیا کرو وہ جملہ، اور جملہ یاد کر کے رویا کرو۔ یہی تو کہا تھا غریب حسین نے، اے میرے سید سجاد جب چھوٹ کے وطن جانا تو میرے چاہنے والوں کو سلام میرے چاہنے والوں کو سلام کرنا، کہنا چاہنے والوں جب کسی غریب کو دیکھنا تو حسین کی غربت کو یاد۔ کہاں کہاں فاطمہ کے لال نے آپ کو یاد کیا ہے؟ ارے جب اصغر کے تیر لگا آپ کو یاد کیا، جب اکبر کے برچھی لگی آپ کو یاد کیا، آپ کی طرف رک کر کے کہا اے چاہنے والوں جب اپنے بیٹوں کی شادی کرنا، جس رات گھر میں دلہن لے کے آنا، کربلا کا رک کر کے میرے اکبر کو سلام۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، میرے اکبر کو سلام کرنا۔ کتنا چاہتے ہیں حسین آپ کو۔ ہاں عزادارو، یہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ، اجڑی ہوئی زینب، لٹی ہوئی زینب، شام غریبہ کی تھکی ہوئی زینب کوفے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہاں عزادارو، کوفے کا بازار آیا۔ کوفہ تو شہزادی زینب کے بابا کی راجدھانی رہا ہے نا جی۔ جب کوفے کا بازار آیا، سکینہ کے لبوں پہ پیاس آ گیا۔ شہزادی زینب فرماتی ہے بیٹی سکینہ جب تیرا چچا پانی نہ پلا سکا تو کون تجھے پانی پلائے گا؟ سکینہ کی آواز چھت پہ بیٹھی ایک ضعیفہ نے سنی، خادمہ کو بلایا،
کوزے میں تھوڑا سا پانی دیا، جاؤ دیکھو وہ بچی کھڑی ہے نا جس کے گلے میں رسن ہے، روتے اس لیے ہیں سب بچوں کے شانے باندھے گئے، سکینہ کا گلا باندھا گیا۔ جب بھی رسن کھنچتی تھی سکینہ کا گلا گھٹنے لگتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوگی آپ کے بھی، ہاں زادارو، جب باپ پردیس جاتا ہے تو بیٹی قرآن لے کے دروازے پہ آ جاتی ہے، ادھر سغرا انتظار کرتی رہی، ادھر در خیمہ پہ سکینہ انتظار کرتی رہی، میرا بابا کب آئے گا؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ہاں رونے میں شرمایا مت کرو، زہرا کو بڑی پسند ہے آپ کی یہ آوازیں، زینب کو آپ کا ماتم بڑا پسند ہے، غریبوں کو روتے ہیں جنہیں رونے نہیں دیا گیا۔ اگر زینب کو رونے دیا جاتا تو زینب کبھی آپ کو رونے نہیں دیتی۔ اگر سید سجاد کو رونے دیا جاتا، یہ جو مائے بیٹھے ہیں نا، اگر رباب کا اصغر نہ مارا جاتا تو بی بی کبھی آپ کو زحمت نہ دیتی۔ لیکن عزادارو، لاکھوں سلام ہو اجڑی ہوئی رباب پر، کربلا میں بیبیاں سب اجڑی، لیکن جیسی رباب اجڑی ایسا کوئی نہ اجڑا، ایسا کوئی نہ اجڑا جیسا رباب اجڑی۔ یہی تو سبب ہے جب قافلے کو رہائی ملی نا تو علی کی بیٹی نے کہا بھابی رباب چلو مدینہ چلو۔ رباب کہتی علی کی بیٹی ارے میرا کیا رہ گیا جو میں مدینے جاؤں، اصغر کربلا میں سوتا ہے، سکینہ شام میں رہ گئی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ہاں زادارو، زندگی کا مقصد ہے حسین پہ رونا۔ خادمہ نے، ضعیفہ نے خادمہ کو بھیجا جاؤ پانی لے کے جاؤ۔ آئی خادمہ بازار کو پر کر کے کہتی ہے لے بچی تو پیاسی ہے پانی پی لے۔ سکینہ نے بڑے دنوں کے بعد پانی کی طرف دیکھا۔ زینب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ صدقہ ہے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ اگر آپ نے سوچ لیا تو روتے رہو گے، اما کائنات جس کے صدقے میں بنی ہو، پوری کائنات جس کا صدقہ کھاتی ہو، شام اور کوفے والے اسے صدقہ کھلا رہے ہیں، کہ صدقہ نہیں کھاتے۔ وہ عورت کہتی ہے کوفے کی اچھا تو نہ کھا اپنے بچوں کو کھلا دینا، کہ نہیں ہمارے بچے بھی صدقہ نہیں کھاتے۔ خادمہ نے پانی اٹھایا، پہنچی ملکہ کے پاس چھت پہ۔ اس ضعیفہ نے پوچھا ملکہ نے کہ پلا کے آ گئی پانی؟ کہ نہیں پیا نہیں، بہت روئیں گے انشاءاللہ۔ کیوں نہیں پیا؟ کہ یہ کہا ہے کہ صدقہ نہیں کھاتے۔ جیسے یہ سنا ضعیفہ نے سوچنے پہ مجبور ہو گئی، کہ یہ کون غریب سید ہے جو کوفیوں میں آ گئے، اس لیے کہ صدقہ تو سادات پہ حرام ہے۔ کہ منع کر دیا؟ کہ نہیں کھایا۔ کہ اچھا چل میرے ساتھ تھوڑا پانی اور لے کے آ، غذا لے کے آ۔ خادمہ جلدی سے پانی غذا لے کے آئی، چھت سے اتری، بازار کو پار کیا، سر پہ حجاب رکھا، علی کی کنیز سر پہ حجاب ڈال کر، زینب شرابیوں میں بے ردا۔ اللہ اکبر۔ اب کیسے روئیں گے آپ خود جانیں، خود جانیں آپ کیسے روئیں گے، کیسے پرساد دیں گے عزادارو۔ آئی خادمہ آگے آگے، ضعیفہ پیچھے پیچھے، اس مقام پہ پہنچی جہاں بیبیاں رسن میں بندی کھڑی ہوئی تھی۔ شہزادی زینب سے مخاطب ہو کے کہتی ہے میں نے تیرے بچوں کے لیے پانی بھیجا تھا، تو نے پینے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا ہے کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ شہزادی زینب کہتی ہے ہاں ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ ضعیفہ کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہتے ہیں مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ضعیفہ کہتی ہے اچھا تم تو بڑے مقدس لوگ ہو، اس لیے کہ میرے آقا کا وطن ہے مدینہ، تم کو میرا سلام۔ اچھا یہ بتا دو مدینے کے کس محلے کے رہنے والے ہو؟ عزادارو، شہزادی کی زبان سے آہستہ سے جملہ نکلا، اے ضعیفہ ہم محلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ عزادارو، اب جو محلے بنی ہاشم سنا، ضعیفہ تڑپنے لگی، کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، کہتی ہے قیدی عورت تو کیا کہہ رہی ہے؟ تجھے پتہ نہیں محلے بنی ہاشم میں کون رہتا ہے؟ کہا پتہ ہے۔ اچھا یہ بتا میرے آقا حسین کو جانتی ہے؟
قیامت آ گئی بازار میں. میرے آقا حسین کو جانتی ہے؟ آواز آئی جانتے ہیں. اچھا یہ بتا جب تو میرے آقا کو جانتی ہے تو میری شہزادی کو بھی جانتی ہوگی. بی بی کہتی ہے، شہزادی کہتی ہے تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا اے قیدی عورت یہ شرابیوں کا بازار ہے. میری پاک بی بی اس شہزادی کا نام نہ جس بازار میں نہیں لوں گی، بس یہ سمجھ لے میری شہزادی کے 18 بھائی. کوئی آگے چلتا ہے کوئی پیچھے چلتا ہے. عزادارو شہزادی فرماتی ہے اے ضعیفہ تیری شہزادی کی کچھ نشانی تو ہوگی. کہا میری شہزادی امیر کائنات کی بیٹی ہے، اس کا ایک بھائی عباس سا شیر ہے. کسی کی مجال نہیں کہ کوئی محلہ بنی ہاشم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا قیدی عورت نام نہیں بتاؤں گی. کہا اچھا یہ بتا اگر شہزادی کو دیکھے گی تو کیا پہچان پائے گی؟ عزادار و ضعیفہ نے جیسے ہی یہ سنا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے بی بی تو کیا کہہ رہی ہے؟ ارے کہاں میری شہزادی؟ عزادارو اب تو غریب زینب کا صبر ٹوٹا، چہرے سے بالوں کو ہٹایا. ام حبیبہ پہچان میں علی کی بیٹی زینب، میں عباس کی بہن زینب. ام حبیبہ چاروں طرف دیکھتی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے تو زینب نہیں ہو سکتی، تو عباس کی بہن نہیں ہو سکتی، تو حسین کی بہن نہیں ہو سکتی. اس لیے مجھے یقین نہیں آتا جس کے 18 بھائی ہو. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. کس کی مجال ہے کہ اس کے ہاتھوں میں رسن باندھے؟ اب تو غریب زینب سر کو جھکا کے رو کے کہتی ہے ام حبیبہ اور کتنا امتحان لے گی؟ ذرا نو کے نیزہ پہ دیکھ میرے حسین کا سر، میرے اکبر کا سر، میرے قاسم کا سر. عزادارو ام حبیبہ سروں کے قریب گئی، کبھی حسین کے سر کو سلام کیا، کبھی علی اکبر کے سر کو سلام کیا، کبھی اونو محمد کے سر کو سلام کیا. سارے سروں کو دیکھ چکی روتی ہوئی شہزادی زینب کے قریب آ کے کہتی ہے بی بی اب سمجھ گئی میرا مولا کیوں مارا گیا، آپ کی رضا کیوں چھنی. ہاں مجھے معلوم ہے آپ پیاسے ہیں، آپ گرمی میں بیٹھے ہیں، لیکن سکینہ جتنے تو پیاسے نہیں ہوں گے نا، سید سجاد جتنے تو پیاسے نہیں ہوں گے. اے بی بی میں سمجھ گئے میرے آقا کا گلا کیوں کٹ گیا، آپ کی رضا کیوں چھن گئی. کہا کیسے سمجھی؟ کہا اے میری شہزادی سب کے سر تو نظر آئے لیکن عباس کا سر نظر نہیں آتا، شاید آقا عباس نے ساتھ نہیں دیا. زینب تڑپ گئی. ارے ایسا مت کہنا، ذرا گھوڑے کی گردن میں جا کے دیکھ میرے غیور بھائی کا سر ہے. ام حبیبہ نے ہاتھوں کو جوڑا اے میری شہزادی میرے آقا عباس کی کیا خطا تھی جو گھوڑے کی گردن میں سر باندھا گیا. زینب تڑپ گئی، کوئی خطا نہیں. ام البنین کا لال اتنا غیرت دار تھا جب بھی نیزے پہ جاتا تھا زینب کا کھلا سر عباس نیزے سے سر کو گرا دیتے تھے. ارے جب بھی گھوڑا چلتا تھا عباس کا سر گھوڑے کی ڈانگوں سے ٹکراتا تھا، زینب تڑپ جاتے تھے. اے میرے غیور عباس آنکھوں کو کھول، میرے زخمی سر کو دیکھ. واہ حسینہ.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دعا کرنی ہے، جتنے بھی مریض ہیں سید سجاد کے صدقے میں مولا ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میری بھابھی بہت شدید بیمار ہے، آپ لوگوں سے التماس ہے مولا ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ سارے اشیاء جان و مال کی حفاظت فرما، ہماری قوم میں اتحاد و اتفاق فرما۔ ماتم حسین